نے صحیح بات بتائی لیکن سمجھ نہیں سکے تھے، سمجھا نہیں پائے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل غلط بات ہو گئی تھی، جس پہ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ان کے وہاں پٹائی کر دی. یہ بھی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے، اور یہی ٹریجڈی میرے خیال میں 72 فرقے جو بنے ہیں اسی کی وجہ سے بنے. وگرنہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول کو نہیں مانتا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. جب سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پھر فرقے کیوں بٹے؟ تو فرقے صرف اسی لیے بٹ گئے کہ ہر ایک کے پاس جو پہنچی ایک بات کے دو معنی اگر ہو سکتے تھے، ایک نے ایک معنی لے لیے، ایک نے دوسرے معنی لے لیے، تو نہ ان کو بیچارے کو برا کہہ سکتے، نہ ان کو برا کہہ سکتے. میں نے بھی ایک دن شوق کیا حدیثوں کو پڑھنے کا، جی مشکوات شریف کا، جی 2-4 حدیثیں میں نے پڑھی. میں نے کہا آئندہ میں حدیث نہیں پڑھوں، ایمان خراب کر. نہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے بھی میرے پاس تو اور کچھ ہے بھی نہیں ہمارے دنیا میں سوائے یہ کہ چند کتابیں ہیں جو میں جب بھی ہندوستان جاتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں جتنی بھی مجھ سے اٹھائی جا سکتی ہیں میں کتابیں لے کے آتا ہوں، اور وہی میرا رسالہ نکلتا ہے اور ادبی نکالتا ہوں. میں بذات خود صحیح بخاری پڑھ رہا تھا. اب میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کسی صورت سے کہ کتنا ہی بے غیرت زمانہ ہو جائے. یہ میں کیسے مان لوں کہ کوئی شخص نے جا کے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ غسل جنابت کس طرح سے کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دکھائی دیتی ہوں. چنانچہ کپڑے اتار کے انہوں نے ان کے سامنے وہ ڈال کے اور اس میں نہانے شروع کیا کہ بھائی اس طرح سے رسول اللہ نے بتایا. کیسے میں یقین کر لوں کہ ایک اور بات لکھی تھی میں بتاؤں، جب حضرت عائشہ صدیقہ حیض میں ہوتی تھی، نماز پڑھتی تھی، خون ٹپتا نیچے بالٹی رکھ لی تھی. یہ دیکھ کے یہ لکھنی نہیں چاہیے تھی ایسی باتیں. میں یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر اچھا. اس میں ایک اور مفکر تھا، اس نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ جب کسی قوم کا انحطاط شروع ہوتا ہے اور وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے گزرے ہوئے اولو الامر لوگ جو ہوتے ہیں یا اپنے لیڈر جو ہوتے ہیں ان میں برائیاں نکالنا شروع کرتی کہ یہ برائی تھی ان میں، یہ برائی تھی ان میں، یہ برائی تھی ان میں، انہی نے ایسا کیا، انہی نے ایسا کیا، اور اس بہانے سے وہ خود کرنا وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، ان کو بہانہ بنا کے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دور جب ہمارے یہاں بادشاہت کا آ گیا اور لوگ عیاشی اور شراب میں ڈوبنے لگے تو انہوں نے یہ ساری حدیثیں اس وقت گڑھ کے کہ میاں ان سے اگر یہ غلطی ہو جاتی تھی ہم نے کر لیا تو کون سا کیا برا کام کیا. اب اس کا علاج بھی آپ نے سوچا ہے سرکار، اسی لیے تو آپ پاس آئے. آخر میں آپ سے میسج لیں گے. آخر میں یہ ہے کہ جب ہم نے حدیثیں پڑھی تو ہمارے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے. اس میں کچھ ایسا تھا کہ یہ جو جماع ہے اور یہ بھی اگر ناپاک گدی ودی سے آپ کچھ نہ کر لیں دے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا. اس قسم کی باتیں تھی. پھر اس میں حدیث میں مشکوات میں لکھا ہوا کہ حضرت عمر جب روزہ کھولتے تھے نا تو بیوی کے ذریعے کھولتے تھے جنابت کے ذریعے. اس میں لکھا ہوا میں بڑا پریشان ہوا ہے کہ اسلام کیا اور یہ چیزیں ہم سے منع کی جاتی ہیں تو اس میں لوگ خود کرتے ہیں. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں. اب جب کمزور پہ سے ایمان اٹھتا سے ایمان اٹھ رہا تھا پھر ہم کو ایک نسخہ ملا کہ ان حدیثوں کے چکر میں نہ جا. تو اپنے اللہ اللہ کر، نہ کوئی وسوسہ ہے تو نہ کوئی شیطان ہے، بس اللہ اللہ سے اللہ تک تیرا رابطہ جوڑا رہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں. پھر ایسے ہی کیا. پھر جب اللہ اللہ کی کرتے رہے نا تو پھر حدیثوں کے وصول کیا، شیطانی وصول بھی نہیں آتے تھے نا. پھر اللہ سے محبت ہوگی، پھر اللہ ہم سے محبت کرنے لگا. اس سے ہم نے منزل پا لی. اور میں نے سوچا اگر میں حدیثوں کے چکر میں رہ جاتا نا آج بھی نیا فرقہ بنا ہوا. اور پھر سوچا کہ یہ جو لوگوں نے فرقے بنائے نا ان حدیثوں کے اوپر سوچ کے یہ فرقے بنائے. اب اس وقت حال یہی ہے کہ بس ان کے چکر میں نہ جائے، اللہ اللہ کو بسائے، بس 5 وقت کی نماز پڑھے جو پڑھنی ہے، 5 رکنوں پہ عمل کرے، اپنے اللہ اللہ کرے. وہ حدیثیں مولویوں کو لیے چھوڑ دے. اور اس دور کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے جی، وہ لنترانی کا کس طرح گیا دور حدیث گیا دور حدیث لنترانی. وہ ایک شعر بھی اسی دور کے لیے کہ اب جو دور ہے نا وہ ان حدیثوں کا نہیں ہے، یہ تم کو فطرت میں مبتلا کریں گی. اب اللہ اللہ کا دور ہے، یہ حدیثیں سب اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے نا. اب تو سیدھے اللہ کی طرف راغب ہو جائے.
بھائی اب تجھے وہ جہازوں کا دور آ گیا نا، اب ان بکھیروں میں گدا گاڑیوں میں کیوں جاتا ہے، بسوں میں کیوں، کب پہنچے گا؟ جہازوں کو دور ان کو چھوڑ، اب سیدھا جہاز میں جاؤ، پہنچ ادھر جا کے، کیوں الجھتے ہو؟ کیوں الجھتے ہو؟ اب اللہ نے جب بڑی اچھی بات، بہت اچھی بات آپ نے کی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کے وقت میں دور تھا جادو کا، اللہ نے سب سے بہتر جادوگر، ان تمام جادوگروں پہ حاوی کرنے والا حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا. حضرت مہدی کے وقت میں، حضرت عیسیٰ کے وقت میں طب جو تھی وہ معراج پہ پہنچی تھی. تو اللہ جب کبھی بھی اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے ان سب میں بہتر نمائندہ اپنا بنا دیتا ہے. ساری طب ان کے آگے فیل ہو گئے کہ تم ان دوائیوں سے علاج کرتے ہو، انہیں نے ٹچ کیا اور وہ فائدہ ہو گیا. ہاں حضور کے وقت میں یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ عالم جہالیت تھا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اگر آپ شاعری دیکھیں اور اس وقت کا کلام دیکھیں، معراجی کلام تھا بھائی. جو عرب کا کلام تھا اس وقت، اس قدر معراجی کلام کے جو حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ ان کی قوت فکر کہاں پہنچی ہوئی تھی. حضور کو ان تمام پہ سب سے حاوی کر دیا. تبھی رسول اللہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی تم ایک آیت کا ترجمہ ویسی آیت بنا دو. وہ جہالت کی وجہ سے وہ قرآن نازل کر دیا، حدیثیں آ گئی. پھر مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ساری حدیثیں ختم کر اللہ یقیناً ہوگا، اس لیے کہ بتدریج جو عروج ہو رہا ہے وہ سب آن کے علمی پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کی پہلی آیت جو اتری، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان علق، کہ اللہ نے سب کچھ تجھے سے تو قلم کے ضرورت تو پھیل دیا ہے. اور قلم ایک وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو کہیں سے کہیں معراج پہ پہنچا دیتا. تو علم کا دورہ، اچھا پورے دنیا کا اس وقت اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ اب سے 1500 سال پیشتر کی پوری دنیا میں جہالت کا کتنا زبردست اندھیرا تھا. اگر لوگ کسی کو آتا بھی تھا علم تو وہ اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا تھا، اس کو باہر اس کی وہ نہیں لانے دیتا تھا. تھوڑی سی اور بات بتا دیتے ہیں، جی ارشاد ہوگی. جی بہت کم آپ جیسے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں. جی حضور پاک کے وقت وہ جہالیت ختم کی گئی تھی، علم لوگوں پہ غالب کیا گیا تھا. جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا، اس علم کو بھی ختم کر کے عشق پیدا کیا جائے گا. اور جہاں عشق پہنچائے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کو. یہ آخری سٹیج ہوگا، آخری سٹیج لوگوں کی، جس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کٹھے عشق کو لوگوں کے دلوں میں ڈالیں. آپ علم سے یہ بہتر فرقوں میں چلے، علم سے گئے نا، آپ عشق ان کو ایک کہے گا. سبحان اللہ، یہ اس کا توڑ ہوگا. پہلے جہلوں کو علم نے ایک کیا، اب عالموں کو عشق ایک کرے گا. سبحان اللہ، جہلوں کو علم نے کیا، اب عالموں کو عشق ایک کرے گا نا. سبحان اللہ. اچھا، اس سے پہلے مجھے یہ حدیث مل چکی ہے کہ یہ بھی حدیث امام جعفر صادق سے ملی یا محمد باقر سے، کہ انہی نے کہا تھا کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. میں بڑا چکر میں تھا کہ یا خدا، یہ کون سا فلسفہ ہے کہ ایک علم نقطہ تھا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. تو وہ جاہل ہمیں کیسے کہہ دیا کہ ہم تو علم پھیلا رہے. تو ایک سوچتے 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 ایک مجھے اور پیر صاحب ملے، یہ عراق کے ہیں، ان کا نام ہے، شاید آپ ان کو جانتے بھی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ طاہر علاؤدین نہیں، ایک اور صاحب ہیں آج کل ساؤتھ جی، ایک وہ ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. عربی ان کی مدر لینگویج ہے، انگریزی بولتے ہیں، یہیں سے انہوں نے گریجویشن کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ علم ایک نقطے کا مقصد تم سے نہیں. میں نے کہا جی وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہی نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تم سے فزکس کی بات کروں اور فزکس کا ایک فارمولا بتاؤں 2 لفظوں کے اندر کہ آئٹم اور پروٹون کیا ہوتے ہیں، تو تم تو نہیں سمجھ سکو گے، اس لیے کہ سبجیکٹ تمہارا نہیں ہے. ابھی میں اس کو اگر تم اتنے بڑے کاغذ پہ لکھتے 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 سمجھاؤں الف سے لے کے آخر تلک، تو وہ پھیل جائے گا. اور جب پھیل جائے گا تو جب تمہاری سمجھ میں آئے گا اس وقت تلک جو اس کے ادھر ادھر کے ٹکڑے نکلے ہوں گے وہ جہالت میں سب چلے جائیں گے. اصل تو ادھر اصل نقطہ وہی ہے. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ دراصل انہوں نے کہا تھا وہ آپ نے بات جو کہی ہے کہ حقیقت یہ کہ آخر میں انسان اس تمام علم کو سمیٹ کے عشق کے نقطے پہ آ جائے گا، اور وہ جو نقطہ ہے وہی سب کچھ ہے. اور اسی کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا جو ہے اس وقت بے قرار ہے. اسی عشق کی طالب ہے پوری. سچ کہہ رہے ہیں.
اب پوری دنیا علم سے ہی بیزار ہے، ہے۔ یقین کرو پوری دنیا بات سے ہی بیزار ہے. ہوں وہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دھیان ادھر ادھر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دیا کاری کریں. بالکل